حضرت بلال کا مالک جو ہے وہ جاتا ہے ان کی ماں کے پاس اور کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لو اور سمجھا کر اسے کہو کہ اگر یہ باز نہیں نہ آئے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، شاید اس کو میں قتل کر دوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں، بیٹے کو سمجھاؤ۔ کیا حالت ہوئی ہوگی اس بیچاری والدہ کی جس وقت وہ آئی ہوگی، اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا کہ نکیلے پتھروں کے اوپر بے سدھ پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، جسم سے خون رس رہا ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر زخم کے نشان نہ ہوں۔ بلال حبشی کی والدہ دیکھتی ہے میرا بیٹا بے ہوش ہے، اوپر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے، بلال حبشی ہوش میں آ جاتے ہیں، والدہ کو سامنے دیکھتے ہیں، امی جی کیا بات ہے؟ کہا بلال یہ تو تجھے بھی پتہ ہے میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے ابھی اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ابھی یہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے اپنے اسلام کا اظہار کریں گے۔ بلال تھوڑی دیر کے لیے اس نعرے کو جو ہے ختم کر دو، تھوڑی دیر کے لیے اپنا موقف جو ہے تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لو، اندر سے مسلمان ہی رہنا، زبان سے اللہ احد کا نعرہ جو ہے یہ چھوڑ دو، یہ جو ہے تمہیں پھر آزاد کر دے گا۔ بلال تو اور میں ہم دور کہیں چلے جائیں گے اور جا کر اپنی زندگی جو ہے اسلام کے مطابق گزاریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی جسم سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، جسم کے ایک ایک انگ سے جو ہے وہ درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، جسم جو ہے لہولہان ہے، اور انتہائی مسکرا کے کہتے اماں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اماں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، اماں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بلال تو کیسے کامیاب ہو گیا ہے؟ اماں میرے دشمن نے آج جو ہے میری ماں کو میرے پاس بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ بیٹے کی اور ماں کی گفتگو جاری ہے کہ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جب بلال حبشی کے جسم کو دیکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا جو ہے دل بھر آتا ہے، کہتے ہیں امیہ بتاؤ اسے بیچنا چاہتے ہو؟ ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ لے لو گے؟ کہا بالکل لوں گا۔ کہا بالکل بگاڑا ہوا بھی تم ہی نے ہے، تم ہی اسے لے لو۔ کہا ٹھیک ہے دے دو۔ کیا قیمت ہے؟ کہا وہ جو تمہارے پاس وہ موٹا تازہ اور تندرست جوان غلام ہے نا، وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ میں یہ غلام دے دوں گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ جو موٹا تازہ غلام ہے وہ تو صدیق اکبر کے بہت سارے کھاتوں کا منشی ہے، اور منشی کو تو اتنی جلدی دیا نہیں جاتا، اور پھر اس کی ظاہری طور پر بھی قیمت بلال سے کئی گنا زیادہ ہے۔ شرط امیہ نے وہ رکھی کہ جو صدیق اکبر مان ہی نہ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معیار اور ان کی کسوٹی ہی الگ تھی، وہ جو ہے دنیا کے سکوں سے نہیں پرکھا کرتے تھے، وہ ایمان کے جملوں سے شخصیت کو پرکھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ جس غلام کا یہ تقاضا کر رہا ہے وہ غلام مسلمان نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے سودا منظور ہے۔ امیہ کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ صدیق اکبر اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اس نے پینترا بدلا، کہنے لگا ابو بکر میں تجھے پوری گل نہیں سی کیتی تے تو جلدی بول پہ، صرف وہ غلام نہیں ساتھ اتنے روپے اور رقم اور چاندی بھی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ سارا کچھ بھی تیرا، اس کے بدلے کے اندر میرے محبوب کے غلام بلال کو جو ہے وہ آزاد کر دے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا، اور اس طرح کے وہ غلام جو غلام اپنے مالک کے ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے، صدیق اکبر انہیں آزاد کروا کر مالکوں سے خریدتے اور خرید کے خود آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن آیا کہ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے ابو بکر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرا رشتہ ہے ویسے تو بڑا فرما بردار ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تیرا رشتہ ہے نا اس بارے میں جو بھی بات کرتا ہوں تو مانتا کوئی نہیں، لیکن ایک کام تو کر، یہ جو بندے خریدتے ہو غلام اور غلاموں کو خرید کر پھر آزاد کرتے ہو، یار ابو بکر کچھ تو ہوش کے ناخن لے کہ جن کو تم خرید رہے ہو ان کی قیمت بازار میں ہے کوئی نہیں، پھر ان کو خرید کے تم آزاد بھی کر دیتے ہو، اپنے مال کا راز جو ہے وہ تم ختم کر رہے۔ یہ دکاندار سمجھتے ہیں کہ دکاندار کو تاجر کو اپنا راز کتنا پیارا ہوتا ہے،
ابو بکر اپنی رات ضائع کر رہے ہو، چل یہ کم کرنا ہی ہے نا تو پھر ایسا کر کہ کوئی موٹے تازے غلام خریدا کر، تندرست و توانا غلام خریدا کر، پھر ان کو آزاد کیا کر، کل کو کسی کام کاج کے سلسلے میں انہیں بلائیں، وہ ہمارا کام کاج تو کر سکے نا۔ حضرت صدیق اکبر خاموش تھے کہ اوپر سے اللہ نے وحی کا نزول جاری فرما دیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر صدیق یہ جو غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے نا، ابو بکر جو ہے ان غلاموں پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو رب کی رضامندی چاہ رہا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ میں اللہ آسمانوں سے اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں ابو بکر سے راضی ہو چکا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے ہاتھوں پہ سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کی توحید کی بات سے میں باز ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کے معبود جھوٹے ہیں، میں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ نبوت کے پہلے، دوسرے اور تیسرے سال کے کچھ حالات ہم نے سنے کہ پہلے، دوسرے اور تیسرے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جو ہے وہ خفیہ رہی۔ جب آپ کی تبلیغ خفیہ تھی تو اس وقت قریش مکہ کی مخالفت بھی خفیہ ہی تھی۔ جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ شروع کی تو اب کفار کی طرف سے مخالفت جو ہے وہ بھی اعلانیہ شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت تو پھر اس تبلیغ کی آواز جب لوگوں کے کانوں تک پہنچی، دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگ پڑا، اور یہ بات مشرکین مکہ کو بڑی ہی کھٹکی۔ پہلے تو وہ خاموش تھے کہ چلو نوجوان ہیں، چند دنوں کی بات ہے، بعض آ جائیں گے، کچھ تکلیف سہیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن جس وقت دن بدن انہوں نے دیکھا کہ یہ کام تو بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اب انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ کس طرح روکا جائے؟ جو حربہ بھی استعمال ہو روکنا چاہیے۔ اب یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ اوپر سے حج کا موسم بھی آ گیا۔ حج کے موسم میں چونکہ دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، عرب سے نہیں، عجم سے بھی لوگ آیا کرتے تھے۔ اب سارے جو ہیں بیٹھے ہیں مشرکین مکہ کہ بیٹھیں اور ایک بات آپس کے اندر طے کر لیں کہ جو لوگوں نے آنا ہے تو ہم نے لوگوں کو کیا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کرنی ہے، لوگوں نے متاثر ہونا ہے، ہم نے لوگوں کو اس سے دور کیسے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہوں، یہ کچھ کہے، وہ کچھ کہے، ہم سب کا بیان جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ اب جس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے نا شاعر کہہ دیں گے، کہ لوگوں کو بتائیں گے کہ یار یہ شاعر سا بندہ ہے، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو۔ غالباً ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے بڑے بڑے شعراء کے کلام سنے ہیں، اس کا کلام جو ہے شاعروں والا کلام نہیں ہے، تم نے یہ بات کر کے اپنے آپ کو ہلکا بنانا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور سوچو۔ پھر سوچو بچار کے بعد کہا گیا کہ ہم کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ ولید کہنے لگا کہ یار کچھ عقل کے ناخن لو، ایسا بندہ بھلا دیوانہ اور مجنون ہو سکتا ہے؟
یہ بات بھی تمہاری ہلکی ہے اور تمہیں ہلکا کر دے گی۔ اچھا جی، پھر اسے جادوگر کہیں گے؟ کہا کہ جادوگر جو ہیں ان کی بھی زندگیوں کو ہم نے دیکھا کہ جادوگر ایسے نہیں ہوتے۔ سر جوڑ کے بیٹھے، کسی ایک بات پر بھی متفق نہیں ہوئے، پھر سب نے اس سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم جو ہے وہ کیا کہیں۔ سوچ سوچ کے کہنے لگا کہ اور تو کوئی بات نہیں نظر آتی، ہاں اس معنی میں جادوگر کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی زبان سے کلام نکلتی ہے، جو اس کو سن لیتا ہے، پھر اس پر اس کی کلام کا ایسا جادو چلتا ہے کہ پھر وہ اپنے گھر والوں کی مخالفت بھی مول لے لیتا ہے۔ پھر وہ باپ ہے تو بیٹے اس کے دشمن بن جائیں، اسے پرواہ نہیں، بیٹا ہے تو باپ اس کا اور سارے گھر والے دشمن بن جائیں، اس کی پرواہ نہیں۔ اس معنی کے اندر چلو جادوگر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیں یہ ساری باتیں ہماری فضول ہی، جو کچھ بھی ان کے ذہنوں میں آیا انہوں نے کیا، لیکن توحید کی آواز نہیں دبی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہی سوچا کہ اب باقاعدہ منصوبے کے ساتھ اس آواز کو دبانا چاہیے۔ اکٹھے ہوئے اور آ کر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ابو طالب، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ایسا کرو، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے آباء و اجداد پر کفر کے فتوے لگاتا ہے کہ وہ جو پہلے مر گئے ہیں وہ سارے کفر اور شرک پر مر گئے ہیں، تو اپنے بھتیجے کو اس کام سے باز رکھو۔ پہلی ملاقات میں ابو طالب کو اتنا کہہ کر گئے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو طالب نے بتایا کہ ابھی قریشی میرے پاس آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے، لیکن کوئی نہیں، خیر ہے، یہ کہتے ہی رہتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ کچھ دن گزر گئے ہیں، ہماری باتوں کا ابو طالب پر اثر کوئی بھی نہیں ہوا، دوبارہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ تعداد میں ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم پہلے بھی آئے تھے اور اب دوبارہ آئے ہیں، اب ایک ہی بات ہے کہ یا اس بھتیجے کو باز کر دو، اگر تمہارے سے باز نہیں آتا تو اسے ہمارے حوالے کر دو، اپنی پناہ واپس لے لو، اپنی سرپرستی واپس لے لو، پھر ہم جانیں اور وہ جانیں۔ اللہ اکبر! اور اگر یہ کام آپ نے نہ کیا کہ نہ اپنے بھتیجے کو باز کیا، نہ اسے ہمارے حوالے کیا، تو پھر تم دونوں کی خیر نہیں ہے، جہاں وہ ہوگا وہاں تم ہی ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! تو یہ دھمکی سن کر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب قریشی پہلے سے بھی زیادہ آئے تھے، تو اب تو وہ دھمکیاں دے کر گئے ہیں، تو بھتیجے کوئی ایسی صورت نہیں نکل سکتی کہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے۔ اب میں بھی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، اور کچھ ایسا کام کر لو کہ ان کی کوئی بات جو ہے وہ مان لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید چچا جان جو ہیں یہ اب اکتا چکے ہیں اور ان سے بھی میری سرپرستی جو ہے وہ بوجھ بن گئی ہے۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمی لو وضع الشمس فی یمینی، اے میرے چچا جان آپ بھی میری بات سن لیں، اگر یہ مکے والے سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیں، والقمر فی یساری، اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، اور پھر مطالبہ کریں کہ علی ان اترک ھذا الامر، کہ میں اس توحید کی تبلیغ سے باز آ جاؤں۔ سورج کو دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، چاند کو بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، کیا مطلب کہ اگر مجھے یہ حکومتیں دے دیں، اگر یہ مجھے جتنی بھی دنیا ہے اس کی ساری کی ملکیت دے دیں جتنی ان کے پاس ہے، اور چاند یعنی دنیا کا حسن و جمال، مال و زر بھی میرے پاس رکھ دیں، اور وہ یہ خواہش کریں کہ میں اس مسئلہ توحید کی تبلیغ سے باز آ جاؤں گا، تو میرے چچا جان یہ کام نہیں ہوگا، حتیٰ یظہر اللہ، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنے دین کو غالب کرے گا، او اہلک فیہ، یا پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا، جب تک میری زندگی ہے تب تک یہ توحید کی تبلیغ سے میں باز نہیں آؤں گا۔ اتنی بات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
آنکھوں مبارک سے جو ہے آنسو نکل آئے اور روتے ہوئے آپ اٹھے تو چچے نے بلا لیا اور فرمایا اے میرے بھتیجے گھبراؤ نہیں، جو تیرا دل کرتا ہے کرتے پھرو، تبلیغ کرتے پھرو، ابو طالب کی جب تک جان جسم کے اندر موجود ہے ابو طالب تیری سرپرستی سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہاں میں مر جاؤں تو اس کے بعد جو ہو میری زندگی کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آ گئے اور تبلیغ کر رہے ہیں، اور پہلے سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کے اندر جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب قریش نے دیکھا کہ یہ کام تو اب ابو طالب جو ہے دھمکی کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی۔ اب یہ ہوتا ہے دشمن کے حربے ہوتے ہیں، دھمکی بھی دی جاتی ہے، یہ بھی دشمن کا حربہ ہوتا ہے، اور یہ بھی دشمن کا حربہ ہوتا ہے کہ جو دھمکی سے مرعوب نہ ہو پھر اسے لالچ بھی دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے ایسا کیا کہ ایک مکے کے سردار کے خوبصورت نوجوان بیٹے کو لے کر آ گئے تیسری دفعہ، اور آ کر کہنے لگے ابو طالب ہمارے ساتھ سودا کر لو، یہ دیکھ رہے ہو یہ نوجوان کتنا خوبصورت ہے اور اس کی جوانی کتنی کڑیل جوانی ہے، اور یہ بچہ جو ہے ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، اور اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو، بڑھاپے کے اندر یہ تمہارا دست و بازو بنے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس بچے کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی 100 اونٹوں کی جتنی دیت ہوگی اس کے بھی مالک تم بنو گے، ایسا کرو اس کو اپنے پاس رکھ لو، اور بھتیجا جو تمہاری بات نہیں مان رہا اسے ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم جانے اور وہ جانے۔ ابو طالب نے انہیں سخت سست کہا اور کہا کہ میرے بھتیجے کے بدلے میں تم مجھے یہ دیتے ہو، اللہ اکبر، کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر پالوں اور پوسوں اور تم میرے بھتیجے کو لے جا کر نعوذ باللہ قتل کر دو، ایسا نہیں ہوگا۔ اور سنو کان کھول کر، جب تک ابو طالب کی جان جو ہے باقی ہے ابو طالب جو ہے کبھی بھی اپنے بھتیجے کی سرپرستی سے باز نہیں آئیں گے اور برابر سرپرستی کرتے رہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے کیا کیا، اپنے قریش کو بلایا اور بلا کر کہا، رشتہ داروں کو اپنے قبیلے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ قریشی جو ہیں اب اس حد تک آ چکے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس سے اگلا قدم نہ اٹھائیں، اب ہم سب کو ایک نقطے پر ہمیں چلنا ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا ہوگی۔ تو یہ پہلا میں نے لکھا کہ دعوت توحید کو روکنے کے حربے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے، یہ بات ہوگی۔ ظلم و تشدد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کرنا شروع کر دیا۔ ظلم و تشدد کیا کیا کہ سب سے پہلے جس وقت رسول اللہ نے دعوت توحید پیش کی تھی تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا کون تھا؟ ابو لہب تھا، چچا تھا، اس نے پتھر مارا۔ پھر اس کی بیوی ابو لہب نے پتھر مارا اور زبان سے بد دعا دی، کہنے لگا تبن لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ اس بات کا جواب اللہ نے آسمانوں سے دے دیا اور فرمایا اے میرے محبوب، میری آپ کے ساتھ یہ بات ہو گئی اور معاہدہ ہو گیا کہ زمین کے اوپر میری توحید کے ساتھ شرک کو تو نے برداشت نہیں کرنا، اور آسمانوں پر تیری مذمت میں برداشت نہیں کروں گا، جو تجھے برا بلا کہے گا میں اللہ آسمانوں سے اسے جواب دوں۔ اور پھر اللہ نے جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرا محبوب کیوں تباہ ہو جائے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، جن ہاتھوں سے تو نے پتھر مارا یہ دونوں کے دونوں ہاتھ تیرے تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کہوں گا، ایک روایت ہے بخاری شریف کی، پڑھی جاتی ہے، اس کی تھوڑی سی جو ہے نا تفصیل بیان کروں گا، سن لیں۔ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اسے خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ابو لہب جو ہے چونکہ کفر پہ مرا ہے اور جہنم کا اسے عذاب ہو رہا ہے، تو کسی بندے نے
خواب کے اندر کسی بندے کو وہ ملا اور اس نے پوچھا کہ ابو لہب سناؤ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا باقی تو جو ہے نا مجھے وہ عذاب مل رہا ہے، لیکن جس لونڈی کو جس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، جس لونڈی نے مجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی، تو جس انگلی کے اشارے سے میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے کوئی رس نکلتی ہے، وہ میں چوستا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، علماء نے اس پر بڑی جرح کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اور ہے حقیقت ہے، کسی بھی آپ عالم دین سے اس کی تحقیق بھی کر لیں کہ بخاری اور قرآن ان دونوں کا درجہ برابر ہے یا اوپر نیچے ہے؟ اگر بخاری کی ساری روایات جو ہیں بالکل 100% صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر قرآن میں اور بخاری میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں فرق ہے اور حقیقت میں بھی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ بخاری اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ بخاری کی ساری روایات بالکل ٹھیک نہیں ہے صحیح صحت کے درجے پر۔ گو کہ امام بخاری نے بڑی تحقیق کی ہے، بڑی محنت کی ہے، لیکن انسان تھے نا، کچھ نہ کچھ سکم کہیں پہ رہ گیا ہے۔ اب روایات حدیث میں ایک حدیث کا طالب العلم یہ سمجھتا ہے کہ جس وقت راویان حدیث کے اندر کوئی مجہول بندہ آ جاتا ہے تو اس وقت وہ روایت مجروح ہو جاتی ہے۔ مثلا میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ میں نے کسی بندے سے سنا وہ یہ حدیث بیان کر رہا تھا، محدثین کہتے ہیں کہ میری بات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے جس بندے سے سنا اس کا نام میں کیوں نہیں بتا رہا؟ اور یہ سند جو ہوتی ہے یہ چین ہوتی ہے۔ اور جس وقت بھی استاد حدیث کا کوئی سبق حدیث کا شروع کرنے لگتا ہے، کتاب بخاری والے استاد بخاری شروع کرنے لگتے ہیں، مسلم والے، تو وہ استاد کیا کرتا ہے، سب سے پہلے حدیث شروع کرنے سے پہلے استاد اپنی سند جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میرے اس کتاب کے بخاری کے استاد جو ہیں وہ فلاں ہیں، ان کے استاد فلاں ہیں، ان کے استاد فلاں ہیں، اور کرتے کرتے ہر استاد پہلے اپنی سند جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے اور پھر بعد کے اندر وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے لیے یہ شرط ہے، اور جو کتاب بھی ہو اس کے اندر استاد یہی کرتے ہیں۔ تو جہاں کوئی بندہ مجہول آ جائے، جس کا نام نہ لیا جائے، تو وہ روایت مجروح ہوتی ہے۔ یہاں بھی کس بندے کو خواب آیا، نام کا پتہ ہی کوئی نہیں، مجہول ہے۔ اب یہ حدیث ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ ابو لہب کہتے ہیں، ابو لہب کہتا ہے کہ مجھے اس انگلی سے ایک جو ہے نا وہ پینے کو کچھ مل رہا ہے، اس انگلی سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے، تبت یدا ابی لہب۔ یدا گرامر والے حضرات کو پتہ ہے تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ انگلی جس سے وہ شیرہ نکل رہا ہے وہ ہاتھوں کے اندر ہے کہ ہاتھوں کے باہر ہے؟ ہاتھوں کے اندر ہے، تو پھر وہ انگلی بھی تباہی کا شکار ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو سارے کا سارا خود بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اور آگے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں فائدہ دیا اس ابو لہب کو مالہ، کس چیز نے؟ اس کے مال نے، وما کسب، اور جو بھی اس کی کمائی ہے اس نے بھی اسے فائدہ نہیں دیا۔ اب تھوڑا سا بھی تاریخ کا مطالعہ رکھنے والے حضرات سمجھتے ہیں کہ لونڈیاں اور غلام یہ اس وقت کیا ہوتے تھے؟ مال تجارت ہوتے تھے نا، ادھر سے لائے ادھر بیچ دیے، اپنی خدمت پہ بھی لگائے رکھا، جو ہی کوئی اچھا مول لگا، قیمت اچھی لگی، اسے آگے بیچ دیا۔ لونڈیاں اور غلام جو ہیں یہ مال ہوتے تھے تجارت کے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ما اغنا عنہ مالہ، ابو لہب کو اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا، لونڈی کو جو آزاد کیا اس نے فائدہ نہیں دیا، وما کسب، جو عمل بھی اس نے کیا ہے کوئی عمل بھی اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو لہب نے یہ کام کیا۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام اروا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا کام ہوتا تھا؟ وہ سارا دن کانٹوں والی جھاڑیاں اور کانٹے اکٹھے کرتی تھی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وہ آپ کے رستے میں بچھا دیا کرتی تھی تاکہ کانٹے چبھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ خود بھی آگ کے اندر جلے گا اس لیے کہ وہ میرے محبوب کا گستاخ ہے، اور اس کی بیوی کو بھی ہم آگ کے اندر جہنم کی آگ میں ڈال لیں گے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فرمایا اس کی بیوی جو ہے وہ رسی کے پھندے کے اندر آ کر خود ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اس نے وہ گٹھا اٹھایا اور رسی باندھی ہوئی تھی یہاں سے، اسی رسی کے نے گلا گھونٹا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو۔ تو قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے کتنی صداقت ہے اس کے اندر، کہ جو جو قرآن مجید نے پیشین گوئی کی ہے ساری کی ساری پیشین گوئیاں جو ہیں پوری ہو رہی۔ تو یہ سارے کا سارا خاندان جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنے والا ہے، کہ ابو لہب جو ہے پتھر مار رہا ہے، بیوی جو ہے کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کر کے وہ جو ہے رستوں میں بچھا رہی ہیں، اسی کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ جن کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، ان دونوں نے ان کو طلاقیں دی ہیں۔ یہ مکان اس کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ساتھ ساتھ، یہ ہمسایہ بھی تھا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہنڈیا بن رہی، انہوں نے اوجری جو انتہائی بدبودار تھی ادھر سے پھینکی اور وہ سیدھی آ کر ہنڈیا کے اندر پڑی، یعنی کوئی حربہ جو ہے چھوڑا نہیں ہے۔ جو شیطانی ذہن کے اندر آئی ہے، جو شرارت ذہن کے اندر آئی ہے، وہ ساری کی ساری انہوں نے تنگ کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرارتیں کی ہیں۔ ایک دن ایسا بھی اتفاق ہوا کہ سورۃ اللہب جو بھی میں نے پڑھی ہے، اس کے نزول کے بعد ایک دن اس ابو لہب کی بیوی عروہ یہ جو ہے پتھر مارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تو اس نے آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے آئی تھی، لیکن اللہ کے نبی اسے نظر نہ آئے۔ اب اس نے بکواس کرنی شروع کر دی، اس نے کہا کہ مزممن عصینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد، سب کہہ دیں، پھر کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد پچھلے سبقوں میں گزر چکا کہ اس کا معنی وہ یہ ہے کہ جس کی تعریف کسی زمانے میں رکی نہ ہو، جس کی تعریف کرنے والے دنیا کے ہر خطے کے اندر موجود ہوں، جس کی تعریف کرنے والے فرشتے ہوں، جس کی تعریف کرنے والے سارے انسان ہوں، جس کی تعریف کرنے والا خود رحمان ہو، اس شخصیت کو کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، لیکن وہ کیا کہتی تھی؟ اس لفظ کی بجائے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کہا مزمم۔ مزمم کہتے ہیں، وہ دشمنی سے ضد سے اس نے کہا، مزمم اسے کہتے ہیں جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائیاں بیان کی جائیں۔ تو اس نے کہا مزممن عصینا، یہ جو مزمم ہے نا یہ ہماری نافرمانیاں کرتا ہے، امرہ ابینا، اس کا جو معاملہ ہے اس کی دعوت توحید ہے، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، نہیں مانتے۔ تو آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے کے لیے، غصہ تھا کہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، تو اس غصے سے آئی اور آگے سے یہ بکواس کیا۔ تو رسول اللہ پھر چلی گئی، جب اسے اللہ کے نبی نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر دیکھو نا، اللہ تعالیٰ مجھے ان کی سب و شتم سے اور ان کی برائیوں سے اللہ مجھے کیسے جو ہے بچاتے ہیں۔ وہ برائیاں بیان کر رہی ہے مزمم کی، اور میرا نام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اور بھی بڑا یہ باب لمبا ہے۔ تو تعلیم کا مذاق اڑانا، حجاج کو روکنا، الزامات رسول اللہ کے بارے میں، یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ کاہن جو ہے انہوں نے کہا، قرآن مجید نے نفی کی، فرمایا ولا بقول کاہن، یہ میرے محبوب جو ہیں یہ کاہن نہیں ہیں، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ کہنے والی نہیں ہیں۔ شاعر کا الزام لگا اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو اس شاعر کی باتیں سن کر اپنے معبودان کو چھوڑ دیں گے؟ یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس چیز کی بھی نفی کی۔ پھر ایک اور الزام لگا مجنون کا،
یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ سارے وہ الزامات ہیں جو انتہائی گھٹیا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لگائے۔ جادوگر کا بھی الزام لگایا، عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر بھی ہے اور نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بہت بڑا جھوٹا بھی ہے۔ یہ سارے الزامات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے۔ آج میری اور آپ کی ذات پر کوئی الزام لگے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب آپ پر یہ الزامات لگائے جاتے ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خاموشی فرمایا کرتے، کبھی ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتے تھے، تاکہ اللہ رب العزت وہ خود جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ماننے والوں پر تشدد اور ماننے والوں سے مذاق، قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے۔ یہ صحابہ اکرام جو ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہی تھی، ان میں چند جو ہیں وہ تو مالدار تھے، جیسے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عثمان غنی، یہ مالداروں کی، لیکن اکثریت ان میں کون سی تھی؟ غرباء کی تھی۔ آگے چل کر یہ بات آ جائے گی کہ سب سے پہلے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ غریب ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے کافر بطور تانا انبیاء کو دیا کرتے تھے کہ اگر تیری بات کوئی اتنی ماننے والی ہوتی تو ہم تیری بات کو مان لیتے۔ ہم اراذلنا بادی الرأی، اس کے اوپر ایمان لانے والے یہ نعوذ باللہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام جس وقت اس ماحول میں چلتے پھرتے نا، تو حالت کیا ہوتی تھی؟ صحابہ اکرام کی حالت یہی ہوتی تھی، غربت کا شکار تھے، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے ہی نہیں، اگر کسی کا جوتا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے اتنے اعلیٰ معیار کے نہیں ہیں، سادے سے اور کم قیمت والے ہیں، اور کپڑوں کے اوپر نشانات وہ پھٹے ہوئے تو ہوتے اور پیوند بھی ہوتے۔ تو جس وقت صحابہ اکرام ان کے پاس سے گزرتے تھے نا، تو قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ آگے سے صحابہ اکرام کا مذاق اڑاتے اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ وہ لوگ جا رہے ہیں، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ایک دوسرے کو مخاطب کرتے، اور مخاطب بھی کیسے کرتے؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، غمز عربی زبان میں کہتے ہیں آنکھوں کے ساتھ اشارہ کرنے کو، غمز کہتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام ان کفار کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے آپس میں، اور زبان سے کیا کہتے؟ اشارہ کر کے نا، اے دیکھیا جی ذرا کون جا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، یہ دیکھنا جی اللہ کا جن پر احسان ہے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، جوتے ان کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے اللہ نے احسان کیا ہے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، یہ دیکھنا جی اللہ کو احسان کرنے کے لیے یہی لوگ ملے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مذاق ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، فرمایا اچھا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، قیامت کے دن اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو اللہ جو ہے جنت کے تختوں پر بٹھائیں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اس وقت پھر ایمان والے میرے محبوب کے غلام جو ہیں کافروں کے ساتھ مذاق کریں گے، مذاق کا جواب دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ماننے والوں کا مذاق اور ان پر تشدد، یہ تو ایک ایسا باب ہے کہ جو باب رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، کہ کیا کیا ظلم و ستم کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر۔ انہی ماننے والوں پر، ماننے والوں کی لسٹ میں ایک صحابی ہیں جن کا نام آپ سب نے سنا ہوا ہے، رنگت ان کی کالی ہے اور ہیں بھی حبشے کے، نام کیا ہے؟ حضرت بلال حبشی، مؤذن رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حالت کیا ہوئی جس وقت ہیں غلام اور جس وقت کلمہ اسلام پڑھا، اسلام کے حلقے کے اندر آ گئے، پھر ہر آنے والا دن حضرت بلال کے لیے سختیوں کا دن ہوتا۔ بھائیو سچی بات یہ ہے، آج یہ باتیں میں کر رہا ہوں یہ آسان ہے،
آپ سن رہے ہیں، یہ باتیں بڑی آسان ہیں، کہنا اور سننا بڑا آسان، لیکن یہ جن شخصیات کے اوپر یہ حالات گزرے ہیں، اللہ اکبر، آج بھی یقین کریں آپ تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کون سا حربہ تھا جو استعمال نہیں کیا گیا؟ آقا نے کیا کیا، مالک نے کیا کیا؟ گلے میں رسی ڈال دی، ہاتھ کو پیچھے باندھ دیا اور گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش لڑکوں کو بلایا اور کہا کہ یہ بلال کو ان پتھروں کے اوپر گھسیٹو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے۔ بلال حبشی کو مکے کی پتھریلی سرزمین پر گھسیٹا جا رہا ہے۔ بلال حبشی کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ اوے کائنات کے لوگوں، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے۔ یہ نعرہ لگاتے لگاتے بلال حبشی جو ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا مالک جو ہے پانی کے چھینٹے ڈالتا ہے، پھر ان کو ہوش دلایا جاتا ہے، پھر اور اربا کہ کسی اور کو کہا جاتا ہے کوڑا لے کے اس کو مار۔ حضرت بلال حبشی کو کوڑوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، زبان سے کوئی ہائے وائے نہیں ہے، کوئی زبان سے شکوہ نہیں ہے، ایک ہی زبان سے وہی نعرہ۔ جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بلال حبشی کی آواز اتنی اونچی بڑھتی ہے، اور وہی نعرہ اللہ احد، اللہ احد۔ اوے کائنات کے لوگوں، اس دھرتی پر اگر رب ہے تو وہ صرف ایک ہے، معبود برحق ہے تو وہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سارے حربے آزمائے گئے۔ حضرت بلال حبشی کی والدہ وہ بھی بیچاری مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن انہوں نے اسلام کو ابھی چھپایا ہوا تھا۔ حضرت بلال کا مالک جو ہے وہ جاتا ہے ان کی ماں کے پاس اور کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھا لو اور سمجھا کر اسے کہو کہ اگر یہ باز نہیں نہ آئے گا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی، شاید اس کو میں قتل کر دوں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں۔ بیٹے کو سمجھاؤ۔ کیا حالت ہوئی ہوگی اس بیچاری والدہ کی جس وقت وہ آئی ہوگی، اپنے بیٹے کو دیکھا ہوگا کہ نکیلے پتھروں کے اوپر بے سدھ پڑا ہوا ہے، بے ہوش پڑا ہوا ہے، جسم سے خون رس رہا ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر زخم کے نشان نہ ہوں۔ بلال حبشی کی والدہ دیکھتی ہے میرا بیٹا بے ہوش ہے، اوپر پانی کے چھینٹے ڈالتی ہے، بلال حبشی ہوش میں آ جاتے ہیں، والدہ کو سامنے دیکھتے ہیں، امی جی کیا بات ہے؟ کہا بلال یہ تو تجھے بھی پتہ ہے میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے ابھی اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ابھی یہی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم جو ہے اپنے اسلام کا اظہار کریں گے۔ بلال تھوڑی دیر کے لیے اس نعرے کو جو ہے ختم کر دو، تھوڑی دیر کے لیے اپنا موقف جو ہے تھوڑا سا خاموشی اختیار کر لو، اندر سے مسلمان ہی رہنا، زبان سے اللہ احد کا نعرہ جو ہے یہ چھوڑ دو، یہ جو ہے تمہیں پھر آزاد کر دے گا۔ بلال تو اور میں ہم دور کہیں چلے جائیں گے اور جا کر اپنی زندگی جو ہے اسلام کے مطابق گزاریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی جسم سے درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، جسم کے ایک ایک انگ سے جو ہے وہ درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی ہیں، جسم جو ہے لو لہان ہے، اور انتہائی مسکرا کے کہتے اماں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، اماں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، اماں اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ بلال تو کیسے کامیاب ہو گیا ہے؟ اماں میرے دشمن نے آج جو ہے میری ماں کو میرے پاس بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے۔ یہ بیٹے کی اور ماں کی گفتگو جاری ہے کہ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جب بلال حبشی کے جسم کو دیکھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کا جو ہے دل بھر آتا ہے، کہتے ہیں امیہ بتاؤ اسے بیچنا چاہتے ہو؟ ہاں بیچنا چاہتا ہوں۔ لے لو گے؟ کہا بالکل لوں گا۔ کہا بالکل بگاڑا ہوا بھی تم ہی نے ہے، تم ہی اسے لے لو۔ کہا ٹھیک ہے دے دو۔ کیا قیمت ہے؟ کہا وہ جو تمہارے پاس وہ موٹا تازہ اور تندرست جوان غلام ہے نا، وہ مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ میں یہ غلام دے دوں گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ جو موٹا تازہ غلام ہے وہ تو صدیق اکبر کے بہت سارے کھاتوں کا منشی ہے، اور منشی کو تو اتنی جلدی دیا نہیں جاتا، اور پھر اس کی ظاہری طور پر بھی قیمت بلال سے کئی گنا زیادہ ہے۔ شرط امیہ نے وہ رکھی کہ جو صدیق اکبر مان ہی نہ سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معیار اور ان کی کسوٹی ہی الگ تھی، وہ جو ہے دنیا کے سکوں سے نہیں پرکھا کرتے تھے،
وہ ایمان کے جملوں سے شخصیت کو پرکھا کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ جس غلام کا یہ تقاضا کر رہا ہے وہ غلام مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے سودا منظور ہے۔ امیہ کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ صدیق اکبر اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اس نے پینترا بدلا، کہنے لگا ابو بکر میں تجھے پوری گل نہیں سی کیتی تے تو جلدی بول پہ، صرف وہ غلام نہیں ساتھ اتنے روپے اور رقم اور چاندی بھی چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ سارا کچھ بھی تیرا، اس کے بدلے کے اندر میرے محبوب کے غلام بلال کو جو ہے وہ آزاد کر دے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا، اور اس طرح کے وہ غلام جو غلام اپنے مالک کے ظلم کی چکیوں میں پس رہے تھے، صدیق اکبر انہیں آزاد کروا کر مالکوں سے خریدتے اور خرید کے خود آزاد کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن آیا کہ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے ابو بکر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرا رشتہ ہے، ویسے تو بڑا فرما بردار ہے، لیکن اس کے ساتھ جو تیرا رشتہ ہے نا، اس بارے میں جو بھی بات کرتا ہوں تو مانتا کوئی نہیں، لیکن ایک کام تو کر، یہ جو بندے خریدتے ہو غلام اور غلاموں کو خرید کر پھر آزاد کرتے ہو، یار ابو بکر کچھ تو ہوش کے ناخن لے کہ جن کو تم خرید رہے ہو ان کی قیمت بازار میں ہے کوئی نہیں، پھر ان کو خرید کے تم آزاد بھی کر دیتے ہو، اپنے مال کا راز جو ہے وہ تم ختم کر رہے۔ یہ دکاندار سمجھتے ہیں کہ دکاندار کو، تاجر کو اپنا راز کتنا پیارا ہوتا ہے، ابو بکر اپنی راز ضائع کر رہے ہو۔ چل یہ کم کرنا ہی ہے نا تو پھر ایسا کر کہ کوئی موٹے تازے غلام خریدا کر، تندرست و توانا غلام خریدا کر، پھر ان کو آزاد کیا کر، کل کو کسی کام کاج کے سلسلے میں انہیں بلائیں، وہ ہمارا کام کاج تو کر سکے نا۔ حضرت صدیق اکبر خاموش تھے کہ اوپر سے اللہ نے وحی کا نزول جاری فرما دیا۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ابو بکر صدیق یہ جو غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے نا، ابو بکر جو ہے ان غلاموں پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ تو رب کی رضامندی چاہ رہا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ میں اللہ آسمانوں سے اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں ابو بکر سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ تو آسمانوں سے ابو بکر کی رضامندی کا اعلان کریں کہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، اور آج میرے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں جن کو صحابہ کے ایمان کی فکر ہے، اپنے ایمان کی فکر ہی کوئی۔ صحابہ کے ایمان پر بحثیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر کے ایمان پر بحثیں ہو رہی ہیں، امیر معاویہ کے ایمان پر بحثیں ہو رہی ہیں، اپنے ایمان کی فکر نہیں۔ اور جن کو اللہ نے کہہ دیا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہیں اللہ کے قرآن نے مومن پکا کہہ دیا، ان کے ایمان پر آج لوگ بحثیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہی شخصیات میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت موت کا وقت آیا نا، بالکل آخری عمر ہے، تو ان کی بیگم جو ہے، ان کی اہلیہ پاس بیٹھی رو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ موت کی شدت تو ہوتی ہے نا، اللہ ہم سب کو اس کی شدت سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں حدیث میں منقول ہیں نا، ان دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا ہے اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میں موت کی سختیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حالانکہ وہاں سختیوں کا کیا کام، وہ تو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم اس طرح کی دعا کیا کرو۔ تو حضرت بلال حبشی جو ہے آخری لمحات میں ہیں، تو بیوی جو ہے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ حضرت بلال نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میری عنقریب ملاقات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے، یہ موت جو ہے یہ تو رکاوٹ ہے، جو ہی ادھر موت آنی ہے میں نے اپنے محبوب کے قدموں میں پہنچ جانا۔ گویا کہ موت کی سختیوں میں کو بھی اپنے محبوب کی ملاقات کے ساتھ جو ہے وہ خوش کر دیا، اور بتا دیا کہ جس وقت غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہوتے ہیں تو وہ اپنے محبوب کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ انہی شخصیات میں سے جن پر ظلم و تشدد کیے گئے، انہی شخصیات میں ایک شخصیت حضرت عمار ابن یاسر کی ہے۔
کیا کہیں جی، یہ ایک نہیں، یہ پورا خاندان ہی ابو جہل کے ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ حضرت یاسر باپ ہیں، عمار ان کا بیٹا ہے، حضرت سمیہ ان کی بیوی ہیں، یہ ماں باپ اور بیٹا یہ تینوں جو ہیں ابو جہل کے تشدد کا شکار۔ اتنا مارتا ہے، اتنا تشدد کرتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہ کر سکے، اور رحمت کائنات جو ہے اس تشدد کو دیکھ کر فرما رہے ہیں اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے۔ اور انہی کی حضرت عمار کی والدہ ہیں، والد جو ہیں وہ بھی تشدد سے وفات پا گئے، اور والدہ سمیہ جن کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ابو جہل نے کیا کیا، کہا سمیہ باز آ جاؤ ورنہ تمہارے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں۔ پھر صرف دھمکی نہیں ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا، 2 اونٹ منگوائے ہیں، حضرت سمیہ کی دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسے باندھے گئے ہیں، اور مخالف سمت دونوں اونٹوں کو کر دیا ہے، کہا کہ باز آتی ہو یا میں اونٹوں کو چلا دوں۔ تو سمیہ نے مسکرا کے کہا ابو جہل دکھ اور تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ اس جسم کے اندر جان صرف ایک ہے، اسی بات کا دکھ ہے، اللہ کی قسم اس جسم کے اندر ہزاروں جانیں ہوتی تو محمد عربی کے قدموں میں ساری جانیں نچھاور ہو جائیں۔ اس ظالم نے پھر اسی پر بس نہیں کیا، اونٹوں کو چلایا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر نیزہ مارا، سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن سمیہ نے یہ کلمہ چھوڑا نہیں۔ یہ آج پلیٹ کے اندر ڈال کر اسلام ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، آج ہمیں اسلام کی قدر کوئی نہیں ہے، اسلام کے احکامات کا پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہی شخصیات کے اندر ایک شخصیت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کیا کرتا ہے، آقا سر کے بال پکڑ پکڑ کر نوچ رہا ہے، حضرت خباب کی زبان پر کلمہ جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اوپر سے بال نوچتا ہے، پھر یوں پکڑتا ہے سر کو، یوں جھٹکا دیتا ہے دائیں طرف، پھر بائیں طرف۔ حضرت خباب کو انتہائی درد ہوتی ہے، لیکن اس درد کی شدت سے بھی حضرت خباب جو ہیں وہ اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ صحابہ اکرام نے ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کی مجلس میں، تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ خباب آپ تو ابتدا میں اسلام لے کے آئے ہو، ہمیں کوئی بات تو سناؤ ابتدائے اسلام کی۔ خباب نے کہا میں نے تمہیں کیا باتیں سنانی ہے، اپنی پشت جو ہے وہ قمیض اٹھائی اور صحابہ اکرام کو اور تابعین کو دکھائی، کہا کہ یہ میری پشت کے اوپر اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی، اور صحابہ کا بھی دل بھر آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو دیکھ کر برداشت ہی نہ کرے، فاروق اعظم جیسا بہادر نوجوان، وہ بھی زاروں قطار رونے لگ پڑے۔ جس کمر اور پشت پہ کیا دیکھتے ہیں، کمر اور پشت کے اندر گڑھے بنے ہوئے ہیں، اور وہ گڑھے سیاہ رنگت اختیار کر چکے ہیں۔ پوچھا گیا کہ ہوا کیا ہے، کہا کہ کیا بتاؤں میں کہ میرے آقا کیا کرتا تھا، آگ جلایا کرتا تھا، اور آگ کے انگاروں پر لٹایا کرتا تھا، اور انگارے جو ہیں وہ لکڑ کے کوئلوں کو نہیں ہوتے تھے، آگ جلا کر اس کے اندر میرا مالک میرا آقا پتھر ڈال دیتا تھا، جب وہ پتھر سرخ ہو جایا کرتے تھے تب وہ پتھر آگ سے ہٹا کر نیچے بچھاتا اور مجھے بازوؤں سے اور ٹانگوں سے پکڑ کر اوپر پھینکتا، اور وہ پتھر جو ہے وہ یہاں پر لگا کرتے تھے اور میری کمر کے اندر گڑھے بن جاتے تھے، پھر میری چربی پگھل کر ان پتھروں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا کرتے۔ یہ اسلام ہمارے تک ایسے نہیں پہنچا بھائیو، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ اکرام پل ہیں، پل۔ اگر صحابہ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کا ایمان مخدوش ہو گیا، ان کا ایمان مشکوک ہو گیا، تو پھر ہمارا اسلام کبھی بھی جو ہے وہ سچا نہیں ہوگا۔ ہم تک اسلام پہنچانے والے، ہم تک قرآن مجید کو پہنچانے والے، ہمیں دین احکام پہنچانے والے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ پہنچانے والے، یہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیں تو پھر یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ پھر تو سارا اسلام جو ہے وہ مشکوک، پھر سارا قرآن مشکوک، پھر نعوذ باللہ ساری احادیث جو ہیں یہ مشکوک ہو جائیں۔
اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں ایمان پختہ رکھنا ہے کہ جس پر صحابی کا لفظ آ جائے وہ پکا جنتی ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنیٰ کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ جنتی ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی دل میں میل کچیل آئی تو سمجھ لو کہ پھر جو ہے کام تمہارا خراب ہو گیا، ایمان تمہارا جو ہے وہ خراب، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ وقت قریب ہو گیا ہے تو لمبی ایک لسٹ صحابہ اکرام کی، یہ آخری واقعہ سن لیں۔ انہی تکلیفوں کو، تشدد کو سہنے والی شخصیات میں ایک اور صنف نازک بھی ہے جس کا نام حضرت زنیرہ ہے۔ یہ زنیرہ جو ہیں یہ بھی لونڈی ہیں، ان پر بھی تشدد کیا گیا۔ اتنا تشدد ہوا اللہ اکبر کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور آنکھوں کی بینائی جب ختم ہو گئی تب بھی وہ تشدد کرنے والے باز نہیں آئے، تشدد بھی کرتے ہیں۔ بیچاری ایک عورت پڑی ہوئی ہے، اب ایک نبینہ بندہ اس پر آنکھوں والے پر کوئی تشدد کرے تو آنکھوں والا بندہ جو ہے کوئی نہ کوئی دفاع کر لیتا ہے کہ ادھر سے کچھ آ رہی ہے ہاتھ ایسے کر دیا، ادھر سے کچھ آ گئی ہے، مارنے والے کو ہاتھوں پر روک لیا، کوئی نہ کوئی دفاع کر لیتا ہے۔ لیکن نابینا بندہ وہ بیچارہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ ان پر ظلم و تشدد اور کیا گیا، یہ سارا کچھ برداشت کرتی ہیں۔ پھر اوپر سے تانا کیا ملا کہ ہمارے لات اور عزا نے تمہاری بینائی جو ہے وہ چھین لی ہے، اس لیے تم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو، جب تک نہیں چھوڑو گی تب تک ہم تمہارے اوپر تشدد بھی کریں گے اور تمہاری بینائی بھی ٹھیک نہیں ہو۔ حضرت زنیرہ ایک دن رات کو تہجد کے وقت پر اٹھی ہیں اور نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں مولا میرے اوپر کوڑے مارتے ہیں تو وہ برداشت ہو جاتے ہیں، تشدد کرتے ہیں وہ برداشت، یہ ساری دنیا کی تکلیفیں میں اس لیے برداشت کر رہی ہوں کہ اس کے بدلے میں مجھے جنت کی راحتیں مل جائیں گی، لیکن اے اللہ یہ سارا کچھ جسمانی تشدد برداشت ہے، لیکن ایک جو تانا دیتے ہیں یا اللہ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تانا کیا ہے کہ لات اور عزا نے تمہیں نابینا کر دیا ہے، اللہ یہ تانا مجھ سے نہیں سنا جاتا۔ رو رو کے دعا کر رہی ہیں، دعا کر کے سو جاتی ہیں، صبح اٹھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو جو ہے واپس لٹا دے۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اور شاگردنیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر تشدد سہ لیے لیکن دین کو ہم تک پہنچایا۔ سودے بازیاں بھی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ایسا کرو ایک جو ہے نا دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ایک دن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کر لیں گے، یہ بھی سودے بازی۔ اور لالچ دیا گیا کہ دنیا کی حکومت اپنے قبیلے کی اور مکے کی سرداری چاہتے ہو وہ ہم تمہیں دے دیتے ہیں، دولت جتنی چاہتے ہو وہ تمہیں دے دیتے ہیں، اگر کسی حسین لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ شادی بھی تمہاری کروا دیتے ہیں، لیکن اس کام سے باز آ جاؤ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ٹھکرا دی۔ طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اکٹھا ہو کے وفد آ گئے، یہ روز روز کی لڑائی یار ختم کرتے ہیں۔ اچھا ایسا کرو کچھ ہمارے مطالبات ہیں، وہ مطالبات مان لو تو پھر جو ہے ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے، اگر وہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر جو ہے تم اپنی دعوت سے باز آ جانا۔ کیا مطالبے ہیں؟ کہنے لگے، یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع سے پچھلا رکوع ہے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، مکے کی اس پتھریلی سرزمین سے ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ پیدا کر دو، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا۔ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تیری حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر تین دن تک تیرے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ اللہ کا نبی ہو وہ تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس تو دنیا کی ریل پیل ہونی چاہیے۔ اچھا ایسا کر مکے کے اندر ایک کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو، درمیان میں سارے کے سارے انگور لگے ہوئے ہوں، سائڈوں پہ باڑ ساری کھجوروں کے درختوں کی ہو، فتفجر الانہار خلالہا، درمیان میں ایک نہر چل رہی ہو۔ یہ دوسرا مطالبہ ہے۔ اگلا مطالبہ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یہ جو تو ہمیں دن رات کو ڈراتا ہے کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا آسمان سے، پھر ایسا کر کوئی آسمان سے عذاب کا ٹکڑا ہمارے اوپر نازل کر کے دکھا دے۔
او یکون لک بیت من زخرف، اگلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ تیرا گھر جو ہے وہ سونے کا ہونا چاہیے۔ اگلا مطالبہ ہمارا یہ ہے او ترقی فی السماء، اگر تو اللہ کا واقعی سچا رسول ہے نا، ہمارے دیکھتے دیکھتے تو آسمانوں پہ چڑھ جا۔ اور وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، صرف چڑھنے سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم دیکھ رہے ہوں ہمارے سامنے تو آسمان پر جائے تیرے ہاتھ خالی ہوں، لیکن جس وقت تو آسمانوں سے واپس آئے حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأ، واپس آئے تو تیرے ہاتھ کے اندر کتاب ہو، اس کتاب کو ہم کھول لیں، اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ میرا رسول ہے، اس کو مان لو، تو پھر ہم مان لیں گے۔ یہ سارے وہ مطالبات مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں۔ تو جواب کیا آیا؟ جواب آیا قل کا معنی تو آپ سارے جانتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے۔ علامہ احمد سعید خان صاحب تھے، پنجابی کے خطیب تھے، تو وہ پنجابی میں بڑے عجیب معنی کیا کرتے تھے، بڑے دل لگتے تھے معنی۔ ایک دن میں نے سنا ان کا بیان، کل کا معنی کر رہے تھے، کہنے لگے کل بولو میرا پھول، ہاں قل سبحان ربی، اللہ نے جواب دیا، فرمایا اے محبوبی نے فرما دیجئے سبحان ربی۔ یہ سارے مطالبات تو تم ایسے کر رہے ہو جیسے تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ میں جو چاہوں کر ڈالوں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ میں جو چاہوں کر ڈالوں؟ یہ جو چاہوں کر ڈالوں یہ کس کی صفت ہے؟ فعال لما یرید، ربک یخلق ما یشاء و یختار، یہ تیرے رب کی صفت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ان ربک فعال لما یرید۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صفت میرے اندر ہے، اگر یہ صفت میرے اندر پائی جائے تو اس کا مطلب ہے میں تو پھر اپنے رب کا شریک بن گیا۔ قل، محبوب فرما دیجئے، ہل کنت، سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میرا رب شریکوں سے پاک ہے، میں الہ نہیں ہوں، میں اللہ کا شریک نہیں ہوں۔ ہل کنت الا بشر الرسول، میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ مطالبات، معجزات کے مطالبات یہ بھی آئے۔ پھر یہ کل آ جائے گا کہ یہود مدینہ سے طرح طرح کے سوال سیکھ کے آتے تھے۔ یہ خود جو ہے نا مکے والے، یہ ان پڑھ تھے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ امی لوگ تھے، یہ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یہ کیا کرتے؟ مکے کے مدینہ کے یہودیوں کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ آپ نے سابقہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کا علم آپ کے پاس ہے، سابقہ کتابوں سے کوئی ایسے سوالات ہمیں لکھ کے دو یا ہمیں سمجھا دو، ہم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں تاکہ پتہ چلے کہ وہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے کہ نہیں ہے۔ پھر وہ مدینے کے یہودی انہی طرح طرح کی پٹیاں پڑھاتے کہ جا کر اس سے پوچھو کہ روح کیا ہوتی ہے، جا کے اس سے پوچھو وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت کی، ذوالقرنین بادشاہ، اس کا تعارف کرواؤ وہ کون تھا۔ جا کے اس سے پوچھو کہ اصحاب کہف جو ہے یہ کون لوگ تھے۔ جا کے اس سے پوچھو کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا اصلی وطن جو ہے وہ کنعان میں تھا، یہ سارے کے سارے مصر میں کیسے چلے گئے؟ یہ ان کے طرح طرح کے سوالات جو وقتاً فوقتاً ہوتے تھے اور اللہ رب العزت پھر آگے سے جواب جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دعوت توحید کو روکنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے گئے۔ تو یہ آگے جو ہے نبوت کا 5واں سال جو ہے وہ شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے میرے مالک، تیری رضا کے لیے تیرے گھر میں بیٹھے تیرے محبوب کے صحابہ پاک کے تذکرے کیے۔ اللہ، ہمارے بیٹھنے میں، سننے سنانے میں صرف تیری رضا تھی کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، کوئی دنیا کا لالچ، کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ اے اللہ، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجئے، اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، مشکلوں کو دور فرما دیجئے، جائز کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دیجئے۔ یہ جو بھائی اور بہنیں پرچیاں دے رہے ہیں، دعاؤں کے لیے اپیل کر رہے ہیں، اللہ یہ میرے ظاہر کو دیکھ کر دعا کی اپیل کر رہے ہیں۔ اے اللہ، باطن جو ہے ہمارا سب کا
اے اللہ باطن بھی ایمان والا بنا دے، ظاہر بھی اسلام والا بنا دے، اے اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ ان بہنوں اور بھائیوں کی دعاؤں کو اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ اور بھی میں حاضرین محفل میں یا اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پرچی نہیں بھیج سکے، یقیناً ان کے دلوں کے اندر بھی بہت ساری خواہشات ہیں، اے اللہ یہ تیرے محبوب کا تذکرہ سننے والے بڑے خوش نصیب ہیں، اے اللہ تو نے خاص رحمت کی ہے کہ یہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے محبوب کے تذکرے سنتے رہے، اے اللہ ان کے لیے سارے معاملات آسان فرما دے، غیب کے خزانوں سے ان سب بھائیوں کو رزق حلال نصیب فرما دے۔ میرے جس بھائی کو جو بھی پریشانی ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم